معروف بزنس مین اور پی ٹی آئی رہنما ڈاکٹر شاہد صدیق کے قتل کا ڈراپ سین، بیٹا ہی باپ کے قتل میں ملوث نکلا۔ مقتول شاہد صدیق کے بیٹے محمد قیوم سمیت شوٹرز گرفتار ملزمان میں محمد قیوم، نوازش علی، محمد سجاد، محمد شاہد اور ثقلین اسلم شامل ہیں۔ دوران انویسٹیگیشن بدبخت بیٹے محمد قیوم نے انکشاف کیا کہ اس نے معمولی رنجش پر دوست کے ذریعے شوٹرز سے 4 کروڑ روپے میں اپنے والد کو قتل کروانے کی ڈیل کروائی۔ اس کیس کے متعلق مزید تفصیلات جانتے ہیں ڈی آئی جی آرگنائزڈ کرائم یونٹ عمران کیشور سے۔ بیٹے کو باپ پہ رانج تھا کہ وہ اس کو فائنینشیل کنٹرول بہت زیادہ کرتا ہے، کھل کے اسپینڈ نہیں کرنے دیتا پیسے، اور جو اس کی وراثت ہے وہ ملینئرز ہے تو پھر وہ اس کو جلدی مل جائے جیسے لالچ میں ہوتا ہے۔ انہی باتوں پہ اس کی اپنے والد کے ساتھ کانفلکٹ بھی رہتا تھا۔ خاتون کا کوئی کردار نہیں تھا، 6 ماہ پہلے بھی یہی کیریکٹر تھے جنہوں نے اس پہ اسیسینیشن اٹیمپٹ کی تھی ڈاکٹر شاہد پہ۔ ڈاکٹر شاہد قتل کیس کا ڈراپ سین ہو چکا ہے، ہمارے ساتھ ڈی آئی جی آرگنائزڈ کرائم یونٹ عمران کیشور صاحب موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، اس کیس کے متعلق ابھی آپ نے پریس کانفرنس بھی کی، بتائیے گا کہ مختصراً کہ اب کیا اس میں ہونے جا رہا ہے۔ مرکزی ملزم قیوم گرفتار ہو چکا ہے، اس کے ساتھ 4 لوگ اور بھی گرفتار کیے گئے، تو کیا اب اس میں فردر کیا؟ ہم نے کیس کے جتنے اکیوز تھے آلموسٹ وہ ہم نے کلوز کر لیے ہیں، مائنس شہریار جو ابھی گرفتار ہونے والا ہے۔ اب ہم ان کا ریمانڈ اوبٹین کریں گے کورٹ سے اور پھر پروسیکیوٹ کرائیں گے۔ قیوم جو ہے وہ مرکزی اس میں کردار تھا، جو اس کا بیٹا ہے ڈاکٹر شاہد کا، اسی نے آگے شہریار کے تھرو سجاد اور نوازش کو انگیج کیا اور شاہد کو انگیج کیا۔ شاہد جو کہ پریویس ریکارڈ ہولڈر بھی ہے، کرمنل بھی ہے، اور یہ آپس میں رشتہ دار بھی ہیں، یہ انگیج ہوئے اور انہوں نے موقع پہ جا کے ایگزیکیوٹ کیا۔ 6 ماہ پہلے بھی یہی کیریکٹر تھے جنہوں نے اس پہ اسیسینیشن اٹیمپٹ کی تھی ڈاکٹر شاہد پہ۔ اچھا، ایک سوشل میڈیا پر کچھ اور کہانی جو ہے وہ ڈیولپ ہو رہی تھی، کہا جا رہا تھا کہ جی اس میں کوئی خاتون کا معاملہ جس وجہ سے اس نے سگے بیٹے نے اپنے والد کا جو ہے وہ قتل کروایا، تو جو آج کی پریس کانفرنس ہے اس میں تو جو کہانی بالکل مختلف نظر آ رہی ہے، تو کیا اس میں کوئی لڑکی کا کردار ہے؟ نہیں، خاتون کا کوئی کردار نہیں تھا اور نہ یہ ایک فیکٹر تھا۔ فیکٹر صرف یہی تھا کہ بیٹے کو باپ پہ رانج تھا کہ وہ اس کو فائنینشیل کنٹرول بہت زیادہ کرتا ہے تو ان کو کھل کے اسپینڈ نہیں کرنے دیتا پیسے، اور جو اس کی وراثت ہے وہ ملینئرز ہے تو پھر وہ اس کو جلدی مل جائے جیسے لالچ میں ہوتا ہے۔ تو انہی باتوں پہ اس کی اپنے والد کے ساتھ کانفلکٹ بھی رہتا تھا۔ مزید آگے کیا کارروائی کرنے جا رہے ہیں؟ کیا اس پہ کیا لاہ عمل ہوگا؟ انویسٹیگیشن مزید ہوگی یا کوئی ابھی معاملہ سزا ہو جائے گی؟ اور ریمانڈ کے بعد مزید انویسٹیگیشن کریں گے۔ اصل پروفیشنل ورک تو وہی ہوتا ہے جو ہم گرفتار کرنے کے بعد کرتے ہیں، اور اس میں پھر تمام ایویڈنسز جو ہیں وہ ان کو کیس فائل میں شامل کیا جائے گا۔ ویپن آف افینس ہم نے ریکور کرنا ہے، پھر پی ایف ایس اے لیب میں جائیں گے اور ساری چیزیں ایویڈنسز وغیرہ انکارپوریٹ کرنے ہیں۔ جی، ڈی آئی جی عمران کیشور صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ نے ان کی گفتگو ملاحظہ کی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ رہیے۔ اللہ کے بعد